خیر، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کروڑوں کروڑوں روپے کی نعمتیں دی. آگ کی نعمت، اگر کوئی آپ سے کان چھین لے اور کہ 1 کروڑ روپے دوں گا، دے دو گے اپنے کان اس کو؟ قوت سما دے دو گے؟ نہ. تو میرے بھائی، اللہ کا ہم سے بھی یہ مطالبہ ہے، اعملوا آل داؤد شکرا. ہمیں داؤد علیہ السلام جیسی نعمتیں آنکھ کی شکل میں، کان کی شکل میں ملی گئی ہیں ہمیں پہلے سے. اللہ کہتے ہیں شکر ادا کرو. اب شکر کسے کہتے ہیں؟ بس وہ چند باتیں کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھو، آپ یہاں غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہو، آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، سید الانبیاء آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو ہماری دعوت اللہ سے شروع ہو کے اللہ پہ ختم ہوتی ہے. ہمارا جینا اللہ کے لیے، ہمارا مرنا اللہ کے لیے. تو ان غیر مسلموں کو اللہ کے دین کی طرف لانا، خود بھی عمل کرنا، ان کو بھی اسلام کا تعارف کروانا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو ہماری. ایسا نہ ہو کہ اپنی دنیا میں کاروبار میں پڑھ کے بھول جاؤ دعوت دینا، کیونکہ نبی نے تھوڑی آنا ہے. نبی نے آنا ہوتا تو کوئی بات نہیں، بھول جاتے، اللہ نے نیا نبی بھیج دیتے. اللہ نے تھوڑی کوئی نبی بھیجنا ہے. اب یہ کام کس کے ذمہ ہے؟ ہمارے ذمہ. آپ کہو گے بھائی غیر مسلم کو ہم دعوت کیسے دیں؟ بھائی دعوت زبان سے دینے کی ضرورت نہیں ہے، عمل سے دعوت دو. اس سے دعوت دو. کتنے غیر مسلم، پہلے کتابیں غیر مسلموں کی کارگزاریوں کی میں نے کتاب پڑھی تھی، بہت سارے غیر مسلم مسلمان ہوئے تھے. تو کسی نے بڑی ہمت کر کے، محنت کر کے نا، مختلف ملکوں میں ان سے انٹرویو لے کے، پہلے کتابوں کا دور تھا نا، ویڈیو کا دور نہیں تھا، تو انٹرویو لے کے نا کتاب میں ان سب کی کارگزاری جمع کر لی. انڈیا میں ہندو مسلمان ہوا، فرانس میں فرانسیسی مسلمان ہوا، امریکہ میں امریکن ہوا. بڑا اس نے ہمت کی تھی. ایک پوری اتنی موٹی کتاب، وہ میں نے پڑھی، بہت پرانی بات. اس میں وہ غیر مسلم مسلمان کیوں ہوئے، میجورٹی میں پتہ کیا تھی؟ کسی مسلمان کے عمل کو دیکھا اس نے، کسی مسلمان کے عمل، مسلمانوں کے رہن سہن کو دیکھا. یار ہمارا طریقہ اتنا گندا، ان کا طریقہ اتنا اچھا. ان کے گھر جب جاؤ شراب کی بو نہیں آتی. ان کے گھر جب جاؤ ماں باپ کے سامنے کوئی اونچی آواز سے بات بولتے رہو نا میرے ساتھ. یہ کوالٹی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اللہ کہتے ہیں صحابہ کرام کے چہروں پہ سجدے کے آثار نظر آتے. صحابہ جو عبادت کرتے، اللہ کے سامنے روتے، چہروں سے پتہ چلتا تھا نیک لوگوں کے چہرے ہیں. آج ہمارے چہروں سے پتہ چلتا ہے بھائی؟ ہم نے اپنا امیج دنیا میں ایسا خراب کر دیا ہے، خاص طور پہ انڈین پاکستانیوں نے. مجھے پاکستانیوں کا تو پتا ہے، انڈین کا زیادہ نہیں پتا. پاکستانیوں کا تو بہت ہی خراب ہوا ہے. جب بھی کوئی کاروبار کے لیے آ رہا ہوگا آدمی ڈر جائے گا، پھر کوئی چونا لگانے کے لیے آ رہا ہے. چہرے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ گڑبڑ کرے گا. یہ چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. سب کی بات نہیں ہے، ایک بہت سارے اچھے بھی ہیں الحمدللہ ہمارے ملک میں، کم نہیں اچھے لوگ. لیکن اللہ صحابہ کی پہچان کراتا ہے، ان کے چہروں سے پتہ چل جائے گا کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف، یہ کوئی برا کام نہیں کرتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہی دعوت ہے. ویسے جا کے کسی غیر مسلم کو سمجھانا شروع کرتے ہو، غصے میں آئے گا، وہ بولے گا بھائی مجھے کیوں چھیڑ رہے ہو؟ دیکھو عطر اور گٹر دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں؟ تو بتانا پڑتا ہے کیا؟ ایک آدمی کو آپ بتا رہے ہو بھائی عطر میں بڑی خوشبو ہے، کم بہت تو عطر لگایا کر، گٹر کا پانی کوئی لا کے تجھے دے دیا کر تو وہ نہ لگایا کر. گھنٹہ تقریریں کی، نہیں سمجھ میں آئے گی. لیکن جس دن وہ گٹر کو سونگے گا اور عطر کو سونگے گا فوراً سمجھ میں آ جائے گا، بشرطے کہ عطر کی بوتل میں عطر ہی ہو اور گٹر کے بوتل میں گٹر ہی ہو. ہمارا گیٹ اپ عطر والا، اسلام والا، اندر گٹر بھرا ہوا ہے. دنیا کی ہوس، دنیا کی لالچ، زنا، شراب، ماں باپ سے بد کلامی، بد تہذیبی، اسلام کی کوئی حسن ہمارے اندر نہیں ہے. تو غیر مسلم کو ہم سے عطر کی خوشبو نہیں آئے گی. عطر کا لیبل لگانے سے چیز عطر نہیں بن جاتی، اس کے اندر عطر ہوگا تو خوشبو آئے گی، بے شک بوتل خراب ہو. عود جو ایک نمبر ہوتا ہے نا اوریجنل، اس کی پیکنگ اچھی نہیں ہوتی. تبھی جو بہت خوبصورت پیکنگ میں عود بک رہا ہوگا سمجھو 2 نمبر ہے. اکثر 100% تو نہیں میں دعویٰ کر سکتا، لیکن میرا جو تجربہ ہے بھائی، جب اوریجنل عود جو درخت سے نچوڑا گیا ہو نا، بالکل 1 نمبر عود اوریجنل، اس کی پیکنگ کیا ہوتی ہے؟ دیسی، عام لوکل بوتل میں. کیونکہ عود کے تاجر کو پتا ہوتا ہے کہ جو اوریجنل عود کا پہچاننے والا ہے وہ بوتل سے متاثر نہیں ہوگا. وہ خوشبو بتا دے گی یہ سچی مچی کا ہے. ہاں اس کو اصلی عود کا پتا ہو، وہ پتہ ہی نہیں ہے، وہ بوتل کو دیکھے گا، پیکنگ کو دیکھے گا، ایسی چمک پٹیوں والی پیکنگ اور چمکتی ہوئی ڈھکن، اندر پتہ نہیں کوئی کھانسی کا شربت ڈالا ہوگا اس نے، لیکن وہ متاثر ہوگا یار پیکنگ. تو بے وقوف لوگ پیکنگ سے متاثر ہوتے ہیں، عقل مند لوگ خوشبو سے. وہی اکثر میں سناتا ہوں نا، ایک آدمی نے چینی کی بوری پہ چاول لکھا ہوا تھا دکان میں. کسی نے پوچھا کہ بھائی چاول کیوں لکھا ہوا ہے جب اندر چینی ہے؟ کہتا ہے مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. بہت بیٹھ رہی تھی تو بتاؤ مکھیاں دھوکے میں آئیں گی کیا؟ نا، وہ خوشبو سے پہچانتی ہیں. تو مسلمان کی بھی ایک خوشبو ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دین برحق ہے. وہ کوالٹیز آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ نمبر 1، آپ کے گھر میں صفائی کا ایسا نظام ہو. میں نے ایک غیر مسلم کی کہانی، اس وقت جو سچی کہانی تھی، ایک ہندو مسلمان ہوئی تھی. اس نے کہا میں جب مسلمانوں کے گھر میں ہندوستان میں جاتی
طہارت، خوشبو، صفائی، مصلے، نماز، نہاتے، کسی کے جسم سے اسمیل نہیں آتی. کہ اس چیز نے مجھے اٹریکٹ کیا کس کی طرف؟ اسلام کی طرف. ایک ہندو لڑکی مسلمان ہوئی, اس نے کہا کہ میں نے اپنے تہوار بھی دیکھے, مسلمانوں کے بھی تہوار دیکھے, اپنے تہوار میں شراب, کباب اور بھی بہت ساروں کی بعض, میں کسی کے مذاق یا کسی کا ریکارڈ لگانا مقصد نہیں ہے, کسی کو برا کہنا مقصد نہیں ہے, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن کہتی ہے جب مسلمانوں کا تہوار دیکھا, مسلمانوں کے دو خوشی کے تہوار ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, کتنے مبارک ہیں. نماز سے شروع ہوتے ہیں, شراب کباب سے نہ شروع ہوتے ہیں نہ شراب کباب پہ ختم. خوشی کا دن ہوتا ہے, سب نہا دھو کے تیار ہو کے عید گاہ میں آتے ہیں, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ صدائیں ہواؤں میں گونجتی ہے تکبیرات عید کے خطبے میں بھی, عید کی نمازوں میں بھی. یہ اسلام کی خوشبو ہے. اس نے کہا میں مسلمان ہو گئی. یار ہم پوری دنیا کے تہوار دیکھے اور اسلام کے تہوار دیکھے, زمین آسمان کا فرق ہے اسلام کے تہواروں میں اور باقی دنیا کے خوشی کے دنوں. دنیا خوشی رات کے وقت مناتی ہے, مسلمانوں کی عیدیں صبح کے وقت پہ ہوتی ہیں. رات کو تو الو جاگتے ہیں. رات کو جاگنا انسانوں کا کام ہے یا الو کا کام ہے؟ الو کو کیا کہتے ہیں آگے زبان میں؟ ہوتا بھی ہے, پتہ نہیں کس کلر کا ہوتا ہوگا یہاں پہ الو. خیر, مسلمانوں کے تہوار کب ہوتے ہیں بولو نا؟ صبح کے وقتوں میں, اچھا وقت ہوتا ہے. جمعے کا دن ہماری گیدرنگ ہوتی ہے, سب نہا دھو کے آتے ہیں, اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. یہ اسلام کی بیوٹی ہے. مسلمان فیملیاں خاندانوں کی شکل میں رہتا ہے. گرل فرینڈ ہنگیوں والا معاملہ مسلمانوں کا نہیں ہے نا. یہ تو گدے گھوڑوں والا سیٹ اپ ہے, گرل فرینڈ بنا کے گھوم رہا ہے. گدھا بھی تھوڑی دیر کے لیے کسی گدھی سے رابطہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ فزیکل ریلیشن تو گھوڑے اور گدھے کا بھی ہوتا ہے. تو تمہارا بھی فزیکل ریلیشن نائٹ کلب میں گئے, پیسے دیے, منہ کالا کر کے باہر آ گئے, یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت ہے بھائی. گرل فرینڈ ہے, چھوڑ یہ گرل فرینڈ گالی عورت کے لیے بھی, مرد کے لیے بھی. بیوی ہے, بیوی ایک رشتہ ہے, وائف کا ایک رشتہ ہے. کہیں جاؤ عزت ہو انسان کی. اپنی بیٹیوں کے لیے کیا چاہتے ہو کہ انہیں کچھ بیوی بنائے یا گرل فرینڈ بنائے؟ بیوی بنانا چاہتے ہو نا اپنی بیٹیوں کو, تاکہ سسرال میں عزت ملے. تو دوسروں کی عورتوں کو کیوں گرل فرینڈ بنا رہے ہو بھائی؟ غیر مسلم جب تمہارے گھروں میں آئے گا, دیکھے گا بھائی ان کے بھائی بھی ہوتے ہیں, ان کی بہنیں بھی ہوتی ہیں, ان میں حیا کا ایک نظام ہے. ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتے. ان کے گھروں میں مصلے ہیں, ان کے گھروں میں بت رکھے ہوئے ہوتے ہیں, ہمارے گھروں میں مصلے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے ہم نہیں جھکتے. انسان ہے بھائی, اللہ نے ہمیں کیا بنایا ہے؟ اشرف, سب سے عزت دار. سب سے عزت دار مخلوق کے سامنے, کمتر کے سامنے کیوں جھکے گا؟ ہم توحید کے ماننے والے ہیں. تو ہمارے گھروں میں صفائی بھی زیادہ ہو, ہمارے گھروں میں اخلاقیات بھی ہو, چیخنا چلانا نہ ہو. قرآن چیخنے چلانے سے منع کرتا ہے یا حکم دیتا ہے؟ بولو. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا؟ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ, اے میرے بیٹے اپنی آواز کو پست. کیا مطلب؟ گھر میں جب بات کرو تو تمیز سے. تو یہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے؟ تاکہ ہم بھی اپنے بچوں کو بتائیں بیٹا گھر میں جب بات ہوگی تو تمیز سے بات ہوگی. اور کیسی زبردست نصیحت ہے قرآن کی کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا دیکھو اونچی آواز سے بات کرنا برا ہے, یقین نہ آئے تو گدھے کو چیختا ہوا دیکھ لیا کرو جا کے. گدھے کی بات غلط نہیں ہوتی, اسٹائل غلط ہوتا ہے. بات سمجھ رہی ہے؟ گدھے کو بات تھوڑی, گدھے کو پیاس لگ رہی ہے پانی چاہیے, آرام سے بول دے یار. لیکن نہیں, اتنی سی بات ہے پانی چاہیے اسے, پورا سانس پہلے اندر کھینچے گا, پھیپڑوں میں جتنا بھر سکتا ہے بھرے گا, پوری اسپیڈ کے ساتھ نکالے گا, پھر ریورس. بھائی ایک ہی گیئر میں چلا تو گاڑی یار, بار بار گیئر کیوں تبدیل کر رہے ہیں؟ بار بار گیئر تبدیل کر رہے ہیں, کبھی آگے کا گیئر, ریورس گیئر, جھٹکے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ گیئر چینج کر رہا ہے, ہاں ہوں. ارے بھائی تو آرام, دلی میں آؤں کر کے بات سمجھا دیتی ہے, ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. گھوڑا ہی آتا ہے تو پتہ چلتا ہے خوش ہے. شیر کو بہت زیادہ ایک دفعہ دھاڑ دے گا, بس شیر کو بہت غصہ آ رہا ہو ایک دفعہ زور سے دھاڑے گا, چپ ہو جائے گا آرام سے, اور دھاڑے گا بھی ایک گیئر میں, اگلا گیئر لگائے گا. لیکن گدھا بار بار گیئر کیا کرتا ہے؟ کیا چیختا بھی ہے. تو بات گدھے کی غلط نہیں ہوتی. گدھے کا اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ گدھے جیسا اسٹائل ہوتا ہے. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا گھروں میں چیخنے چلانے کا ماحول. ابھی ہم نے اللہ والوں کے گھروں میں دیکھا ہے بڑے آرام سے, ایسا سکون کا گھروں میں ماحول. ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ کیا پکا ہے, ایسے اٹھا اٹھا کے بچے برتن پھینکتے ہیں, وہ اس کو چیخ رہا ہے, وہ ادھر چیخ رہا ہے. وہ ڈراموں سے سیکھ رہے ہیں, یہ سب چیزیں فلموں سے سیکھ رہے ہیں. یہ فیشن بن چکا ہے.